اب ہو میرا جام و سبو لا الہ الا ہو، کہتا جاؤں کو در کو لا الہ الا ہو، پردہ اٹھا دے جلووں سے، پردہ اٹھا دے جلووں سے، قرب تو اپنا ایسا دے، قرب تو اپنا ایسا دے، تجھ کو میں دیکھوں مجھ کو تو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ دل میں قرب کے پھول کھلیں، کانٹے عصیاں کے نکلیں۔ عصیاں کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ۔ دل میں قرب کے پھول کھلیں، کانٹے عصیاں کے نکلیں، آنے لگے تیری خوشبو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ ناز اٹھاؤں تیرے یوں، دل کا کر دوں اپنے خون۔ دل پر غم اور تکلیف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ناز اٹھانا ہے عشق اور محبت کی زبان میں۔ ناز اٹھاؤں تیرے یوں، دل کا کر دوں اپنے خون، عشق عطا کر ایسا تو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ روح کی میری طاقت ہے، نطق کی میری زینت ہے۔ نطق کہتے ہیں قوت بیان کو، بولنے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کو نطق کہا جاتا ہے۔ روح کی میری طاقت ہے، نطق کی میری زینت ہے، قلب کا میرے ہے یہ وضو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دلشاد، دلشاد سے مراد یہاں یعنی جس کا دل خوش ہو جائے
اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کے خوشنما منظر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب خوشنما منظر کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اس لیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دل شاد لب پر آئے نعرہ ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. اب ہو میرا جام و صبح لا الہ الا ہو. کہتا جاؤں کو در کو لا الہ الا ہو. اب ہو میرا جام و صبح لا الہ الا ہو. اب ہو میرا جام و صبح لا الہ الا ہو. کہتا جاؤں کو در کو لا الہ الا ہو. کہتا جاؤں کو در کو لا الہ الا ہو. پردہ اٹھا دے جلووں سے قرب تو اپنا ایسا دے. پردہ اٹھا دے جلووں سے قرب تو اپنا ایسا دے. تجھ کو میں دیکھوں مجھ کو تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. دل میں قرب کے پھول کھلے کانٹے عصیاں کے نکلے. عصیاں کے معنی گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. دل میں قرب کے پھول کھلے کانٹے عصیاں کے نکلے. آنے لگے تیری خوشبو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. جب سے دل میں آئے تم عقل و ہوش و خرد سب گم. خرد کے معنی عقل سے. جب سے دل میں آئے تم
عقل و ہوش و خرد سب گم، بند زباں جاری آنسو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ ناز اٹھاؤں تیرے یوں، دل کا کر دوں اپنے خون، ناز اٹھاؤں تیرے یوں، دل کا کر دوں اپنے خون، عشق عطا کر ایسا تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ حضرت کے حکم پر جو پہلی مرتبہ میں نے حضرت والا رحمہ اللہ کی زیارت کی تھی، اس وقت کے جو تاثرات ہیں وہ بھی حضرت والا رحمہ اللہ کی برکت سے منظوم ہوئے، ان کو وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت والا رحمہ اللہ سے سنا تھا ایک شعر کہ پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی۔ پہلی نظر میں ہی حضرت والا نے فرمایا عاشقوں کا تو پہلی نظر میں ہی کام ہو جاتا ہے، تو پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی، اب تک جگر میں درد ہوں اس کا لیے ہوئے، اب تک جگر میں درد ہوں اس کا لیے ہوئے۔ اور ایک دفعہ میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا تو حضرت والا نے فرمایا کہ وہ واقعہ تھا یا حادثہ تھا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت واقعے سے زیادہ حادثہ ہی تھا۔ تم پر جو نظر پہلے پہل میری پڑی تھی، تم پر جو نظر پہلے پہل میری پڑی تھی، بھولوں نہ کبھی میں وہ ہنسی ایسی گھڑی تھی، بھولوں نہ کبھی میں وہ ہنسی ایسی گھڑی تھی، پوشاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی، پوشاک سفید اور پوشاک کے معنی لباس کے ہیں، پوشاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی، ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی، ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی۔ اور علماء نے استحباب نکالا ہے حدیث جبرائیل سے علماء اور طلباء و مقتدی حضرات کے لیے سفید لباس کے مستحب ہونے کا، اس لیے حضرت والا فرماتے تھے سفید لباس پہنا کرو۔ پوشاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی، ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی، پلکیں نہ جھپکتی تھی میری، پلکیں نہ جھپکتی تھی میری، ہوش تھے برہم، برہم ہوش برہم ہونا یعنی ہوش و حواس کا صحیح حالت میں نہ ہونا، پلکیں نہ جھپکتی تھی میری، ہوش تھے برہم، ایسی تو نظر میری کسی پر نہ پڑی تھی، ایسی
ایسی تو نظر میری کسی پر نہ پڑی تھی، دل نے یہ کہا تجھ کو مراد اپنی مبارک، دل نے یہ کہا تجھ کو مراد اپنی مبارک، برسوں سے تجھے گویا تلاش اس کی بڑی تھی، برسوں سے تجھے گویا تلاش اس کی بڑی تھی۔ اس موقع پر حضرت والا رحمہ اللہ کا بیان ہوا تھا دارالعلوم کی قدیم مسجد میں، جو اب اس کی جگہ اب نئی مسجد تعمیر ہو چکی ہے، پہلے قدیم مسجد تھی اب وہ نہیں رہی، وہاں حضرت والا رحمہ اللہ کا بعد نماز مغرب بیان ہوا تھا، وہ گویا پہلا بیان تھا جس کو سننے کا موقع ملا۔ یہ اس کی طرف اس کے بارے میں ہے اگلا شعر۔ تھا میں ہمتن گوش بخد کیف و تحیر، ہمتن گوش ہونا یعنی بات کو توجہ سے سننا، تھا میں ہمتن گوش بخد کیف و تحیر، تقریر تیری پھولوں کی گویا کہ لڑی تھی، تقریر تیری پھولوں کی گویا کہ لڑی تھی، عظمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت، عظمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت، ارشاد تجھے شیخ سے الفت تو بڑی تھی، ارشاد تجھے شیخ سے الفت تو بڑی تھی۔ تم پر جو نظر پہلے پہل میری پڑی تھی، تم پر جو نظر پہلے پہل میری پڑی تھی، بھولوں نہ کبھی میں وہ ہنسی ایسی گھڑی تھی، بھولوں نہ کبھی میں وہ ہنسی ایسی گھڑی تھی، پوشاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی، پوشاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی، ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی، ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی، پلکیں نہ جھپکتی تھی میری ہوش تھے برہم، پلکیں نہ جھپکتی تھی میری ہوش تھے برہم، ایسی تو نظر میری کسی پر نہ پڑی تھی، ایسی تو نظر میری کسی پر نہ پڑی تھی، دل نے یہ کہا تجھ کو مراد اپنی مبارک، دل نے یہ کہا تجھ کو مراد اپنی مبارک، برسوں سے تجھے گویا تلاش اس کی بڑی تھی، برسوں سے تجھے گویا تلاش اس کی بڑی تھی، تھا میں ہمتن گوش بصد کیف و تحیر، تھا میں ہمتن گوش بصد کیف و تحیر، تقریر تیری پھولوں کی گویا کہ لڑی تھی، تقریر تیری پھولوں کی گویا کہ لڑی تھی، تھا میں ہمتن گوش بصد کیف و تحیر، تقریر تیری پھولوں کی گویا کہ لڑی تھی۔ مقطع ہے
عظمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت، عظمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت، ارشاد تجھے شیخ سے الفت تو بڑی تھی، ارشاد تجھے شیخ سے الفت تو بڑی تھی،